بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب حضرات ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہستی جس کی بڑی شان ہے، جس کی بڑی عظمت ہے، وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے دنیا میں آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم ہی ظلم تھا، اندھیرے کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ کسی جگہ بت کی پوجا کی جا رہی تھی اور کسی جگہ آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، کسی جگہ چاند ستاروں کی پوجا کی جا رہی تھی، کسی طرح وقالت الجہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہا جا رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی جھلکیاں اس دنیا میں دکھائیں۔ جیسے چاند تو سورج تو بعد میں طلوع ہوتا ہے، مگر طلوع ہونے سے پہلے ایک امید ظاہر ہوتی ہے، کالے آسمان پر سفیدی چھا جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنی کرنیں دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا، سب حضرات ذرا آگے تشریف لے آئیے۔ کسی جگہ چاند ستاروں کی پوجا کی جا رہی تھی اور وقالت الجہود عزیر ابن اللہ، اور کسی جگہ اللہ رب العزت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہا جا رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ظلمت کی جگہ پر، اس دنیا پر رہنمائی کے لیے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا تھا، پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کا نور اس دنیا میں پہلے ہی دکھا دیا۔ آپ جیسے سورج آسمان پہ طلوع بعد میں ہوتا ہے، پر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ایک امید ظاہر ہوتی ہے، کالے آسمان پر سفیدی چھا جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے پاک پیغمبر کی برکتیں اس دنیا میں دکھائیں۔ جب یہ نور عبد المطلب میں آیا تو عبد المطلب کہتے ہیں، جب میں جنگل میں تنہا چلا کرتا تو میرے کان میں سلام کی آوازیں سنائی دیتی۔ اسی طرح جب یہ نور اماں آمینہ میں منتقل ہوا تو اماں آمینہ کہنے لگی، ایک دن مجھے بڑا ہی رونا آیا، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میرے ابا عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ آمینہ، ابھی میرے دل سے عبداللہ کا صدمہ بھی نہیں گیا اور تو نے خوشبو لگا رکھی ہے۔ اماں آمینہ کہتی ہیں، میں رونے لگی، میں بہت زیادہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان، خدا کی قسم میں نے خوشبو نہیں لگائی، جب کا یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اللہ نے میرے جسم سے خوشبو کو جاری کر دیا ہے، اللہ نے میرے پسینے سے بھی خوشبو کو جاری کر دیا ہے۔ اماں آمینہ کہتی ہیں، اس بچے کی تو برکتیں بہت ہیں، جب بھی میں جنگلوں میں تنہا چلا کرتی میرے کانوں میں سلام کی آوازیں سنائی دیا کرتی۔ اماں آمینہ کہتی ہیں، جب میں رات کو سوتی تو خواب میں حوریں آ کر مجھے سلام کرتی۔ اماں آمینہ کہتی ہیں، اگر سفر کرتے ہوئے کوئی پتھر میرے پاؤں کے نیچے آیا اس نے بھی مجھے سلام کیا، اگر کوئی پتھر لڑک کے میرے قریب آیا اس نے بھی مجھے سلام کیا۔ اماں آمینہ کہتی ہیں، پھر وہ وقت آیا جب دائیاں میرے دروازے پر تشریف لانے لگی اور دروازہ کھڑکانے لگی، اور اماں آمینہ کہتی ہیں، میں نے جا کر دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر سوال کیا، ہاں بتاؤ کون ہے؟ کہنے والی نے کہا،
بچہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اماں آمینہ کہتی ہیں بچہ تو موجود ہے پر سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو دروازے سے ہی لوٹ گئی۔ اماں آمینہ کہتی ہیں میں گھر میں واپس تشریف لے آئی، کچھ دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اماں کہتی ہیں میں دوبارہ سے دروازے پر گئی، جا کر دروازے کو کھولا، باہر میں نے سوال کیا ہاں کون ہے؟ کہنے والی نے کہا بچہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بچہ تو موجود ہے لیکن سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو صرف سوال بچے کا کیا ہے، میں نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ سر پر باپ کا سایہ ہے یا نہیں ہے۔ اماں آمینہ کہتی ہیں تجھ سے پہلے بھی کچھ دائیاں آئی تھی، جب ان کو یہ پتہ لگا کہ بچے کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو دروازے سے ہی واپس لوٹ گئی۔ اماں کہتی ہیں اسی لیے میں نے تیرے سوال سے پہلے ہی تجھے بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ بچے کے سر پر باپ کا سایہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوئی میں نے کہا بچہ کدھر ہے؟ اماں کہتی ہیں بچہ اندر پلنگ پہ لیٹا ہے۔ وہ اندر گئی، جا کر بچے کو دیکھا، بچے کے منہ پہ سفید کپڑا تھا۔ انہوں نے بچے کو اٹھایا، بچے کے منہ سے سفید کپڑے کو ہٹایا۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے اس بچے کو دیکھا بچہ دیکھ کر مسکرانے لگا، میں بھی مسکرانے لگی۔ اماں کہتی ہیں میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، جب میں نے اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا اللہ نے میری چھاتیاں دودھ سے بھر دی۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں یہ بچہ تو بڑی برکتوں والا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں میرے خاوند نے مجھ سے سوال کیا ہاں بتاؤ یہی بچہ لے کر جانا ہے؟ اماں حلیمہ کہتی ہیں ہاں یہی بچہ لے کر جانا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں میں گھر سے باہر نکلی، سواری پر بیٹھی، سواری چل نہیں رہی تھی، جب اس بچے کو اٹھا کر آگے بٹھایا سواری چلنے لگی، دوڑنے لگی، بلکہ دوسری سواریوں سے بھی آگے گزرنے لگی۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے سفر طے کر لیا اپنے گھر پر پہنچی، گھر کے اندر داخل ہوئی، گھر میں جو بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ اماں کہتی ہیں جب میں گھر میں داخل ہوئی اللہ نے بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر دیے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں یہ بچہ تو بڑی برکتوں والا ہے، یہ بچہ تو بڑی کرامتوں والا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں یہ بچہ تو بڑی برکتوں والا ہے، اگرچہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اگرچہ یہ بچہ یتیم ہے۔ غور کیجئے مشیت کیا کہتی ہے کہ پاک پیغمبر آئے، غریب گھرانے میں آئے، کمزور سواری پر آئے، پر یہ جس علاقے میں آئے ہم نے اس علاقے کو بھی اونچا کر دیا۔ مشیت کیا کہتی ہے پاک پیغمبر جس ملک میں آئے ہم نے اس ملک کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر مکے میں آئے ہم نے مکے کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر مدینے میں آئے ہم نے مدینے کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر جس گھر میں آئے ہم نے اس گھرانے کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر جس قبیلے میں آئے ہم نے اس قبیلے کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں جس چیز کو کھانا پسند کیا ہم نے اس چیز کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو چیز پینا پسند کیا ہم نے اس چیز کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں جس زبان کو بولنا پسند کیا ہم نے اس زبان کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر جس سواری پر بیٹھے ہم نے اس سواری کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر جس جگہ پر بیٹھے ہم نے اس جگہ کو بھی اونچا کر دیا۔ پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ہم نے ان اعمال کی فضیلت کو بھی اونچا کر دیا۔ پھر پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سواری کی ہم نے ابو بکر کو بھی اونچا کر دیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روح نقش محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ وما علینا